أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آمنت بالله صدق الله العظيم. بل انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 139 یہ شامل ہے۔ سورۃ النساء کے جو مرکزی مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون ہے نفاق اور منافقین کی مختلف اقسام۔ منافقین جو ہیں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ منافق صرف ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ظاہری اور سادہ تعریف سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو نفاق ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور مختلف حالات میں منافق کو جانچا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اس کو مومن بھی کہا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ قانونی طور پر مسلمان بھی ہوتا ہے، مسلمانوں ہی کا حصہ ہوتا ہے، مسلم کمیونٹی کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کو کافر بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کا طرز عمل منافقوں والا ہوتا ہے۔ سورہ النساء ایسے کئی سارے سیناریوز کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کل کے درس میں شامل آئے نمبر 136 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو اب ایمان لے بھی آؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان تو بلا چکے ہیں، اس لیے تو ان کو یا ایھا الذین آمنو کہا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے یا تنبیہ کرنے کے لیے یا بطور شفقت کے ان کو کہا جا رہا ہے آمین۔ گویا کہ ابھی تک وہ جو ایمان کا پہلا درجہ ہے یعنی اسلام، ابھی تک وہ اس پر کھڑے ہیں جس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، زبان سے اقرار کر لیا ہے، لیکن ابھی تک تصدیق بالقلب کا درجہ ان کو نہیں ملا۔ تصدیق بالقلب کا کیا مطلب ہے کہ جب دل کے اندر ایمان آئے گا تو اس وقت انسان کے اعضاء و جوارح سے وہ سارے اعمال سرزد ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تب دین اسلام کی حلاوت اور مٹھاس اس کو محسوس ہوگی، اور پھر وہ اسی کو ہی اپنے لیے حقیقی نجات کا راستہ سمجھے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر اور ملائکہ پر، آخرت کے دن پر۔ حالانکہ ایمان تو انسان لے آتا ہے جب زبان سے یہ کہہ دیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتا تو ان سب چیزوں پر ایمان لے آیا۔ فرمایا کہ نہیں، حقیقی ایمان ابھی تک نہیں لے کر کے آیا۔ اگر جس شخص کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، روز قیامت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، تو پھر اس کا وہ والا ایمان ہوگا جس ایمان کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم ایمان لے بھی آؤ، جس کے ساتھ سورہ البقرہ کی وہ آیت ملا لیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو کہ جیسے ہی کوئی مشکلات آئیں، کوئی مجاہدات آئے، کوئی امتحانات آئے، کوئی آزمائشیں، یہی تو نفاق کی پہچان ہے کہ پڑھا تھا کلمہ، کوئی مقصد ہوگا کہ مسلمانوں کی کمیونٹی کا حصہ بنیں گے، کوئی مال غنیمت میں سے کوئی حصہ مل جائے گا، کوئی اور فائدہ مل جائے گا، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہاں پر تو مجاہدات ہیں، بھائی مال و جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، اور کئی ساری چیزیں انسان کو اپنی خلاف طبع برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو اب ساتھ ہی کیا ہوا کہ سلپ ہونا شروع ہو گئے، ہٹنا شروع ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اقرار باللسان تھا، تصدیق بالقلب نہیں تھا۔ اسی کو ایک دوسرے پیرائے میں آیت نمبر 137 کے اندر دہرایا گیا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا، پھر مومن ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ایمان لائے تھے، کسی مقصد کے لیے لائے تھے، وہ مقصد پورا نہیں ہوا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، شاید کسی اور لالچ کے لیے لے کر کے آئے ہوں، یا اب ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا ہو۔ ثم کفروا، لیکن اب کیا ہوا؟ اب جو کافر ہوئے ہیں اب وہ شعوری طور پر کافر ہوئے،
پہلے وہ جو منافق تھے وہ غیر شعوری طور پر منافق تھے کہ مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کا حصہ ہیں، لیکن کیا ہوا کہ اب جو دوسری دفعہ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نظریاتی طور پر وہ دین اسلام کو اپنے لیے ذریعہ نجات نہیں سمجھتے، تو اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی ہے، ثم ازدادوا کفرا، فرمایا کہ اب وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 139 کے اندر جو مضمون ہے وہ مسلمانوں کی یا مومنین کی کمیونٹی کا ہر ایک فرد، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے سیاسی نظام کے ساتھ وابستہ ہے، معیشت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے، معاشرے کا ہر عام شخص، کوئی عہدے دار ہے یا کوئی لے مین ہے، ہر شخص کو یہ آیت جھنجھوڑتی ہے، ایسا طاقتور مضمون ہے اس کا۔ فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ حقیقت میں یہ جو آیات ہیں وہ ایسے شخص کو تنبیہ کر رہی ہیں یا ان لوگوں کو تنبیہ کر رہی ہیں ایمان تو لے آئے لیکن وہ کافروں سے اپنے لیے عزت کی توقع رکھتے ہیں، مومنوں کو چھوڑ کر کے کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا ولی بناتے ہیں تاکہ ان کو عزت مل سکے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا۔ اب ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیا وہ غیروں سے کوئی عزت کا متمنی ہے؟ ابھی ٹھہر جائیے، ابھی اس کے ساتھ سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 کی وہ آیا ملاتے ہیں۔ اس آیا کا پس منظر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، منافقین کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، منافقین بھی ساتھ ہو لیتے تھے کہ اگر فتح مل گئی تو مال غنیمت ظاہر ہے کہ ضرور ملے گا کیونکہ ہم نے خروج کیا تھا، اگر فتح نہ ملی تو ہم کم از کم ان کو بیش کر سکیں گے، ان کو بتا سکیں گے کہ تم خام خواہ سے لوگوں کی جانوں کو خطروں میں ڈالتے ہو، لوگوں کے مال و جان پیچھے غیر محفوظ ہیں اور تمہیں جو ہے وہ نئے نئے علاقے فتح کرنے کی پڑی ہے، تب ہم کفار کو یہ کہہ سکیں گے کہ ہم تو ان کے ساتھ جاسوسی کے لیے گئے تھے، ان کی خبریں تمہیں پہنچانے کے لیے گئے تھے، تو اس لیے ہم نکلے تھے، ہم تمہارے لیے ڈیوٹی سر انجام دینے تھے۔ تو منافقین اس طرح سے غزوات میں ساتھ ہوتے تھے۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی قربانیوں پر، حضور پاک علیہ السلام کی قیادت پر، کہ اتنا خوفناک اور اتنا کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ معاملہ ہوتا تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ جو دین اسلام کی روشنی ہے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اپنے مال و جان کی قربانیاں دی ہیں۔ آسان نہیں ہوتا جب پتہ ہو کہ میرے لشکر میں اتنے سارے لوگ منافق ہیں، آسان نہیں ہوتا، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو دل سے میرے ساتھ نہیں ہیں، آسان نہیں ہوتا اس مشن پر جانا اور اس مشن کو مکمل کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جو کفار سے عزت کے طلب کرتے ہیں اس کی مثال دیکھیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین واپسی پہ کہنے لگا کہ ہمیں ذرا مدینہ پہنچ لینے دیں، ہمیں ذرا مدینہ پہنچ لینے دیں، لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم جیسے جو عزت دار لوگ ہیں نا وہ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال کر کے باہر پھینک دیں گے۔ اب اس کے اندر خناس کیا تھا؟ اس کے اندر خناس یہ تھا کہ ہم مدینہ کی کمیونٹی ہیں اور ہم یہاں کے پرانے وارث ہیں۔ جس دن آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس دن اس کی دستار بندی ہو رہی تھی، اس کو مدینہ کا ہیڈ اور سرپنچ اس کو بنایا جا رہا تھا۔ اس کا سارا پلان ملیا میٹ ہو گیا۔ لوگ جب آئے، جہاں جہاں حضور پاک علیہ السلام کی خوشبو پہنچے گی، جس دل سے ٹکرائے گی وہ تو حضور کا ہو کے رہ جائے گا۔ اب اس سے وہ سرداری چھن گئی، اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر وہ کینہ پروری رکھی، مخالفت کر نہیں سکتا تھا کیونکہ پوری مدینہ کمیونٹی حضور کی غلام بن چکی تھی، لڑتا تو کس سے لڑتا۔ اب اس نے اپنا پینترا بدلا ہوا تھا کہ دین اسلام کو زج کیسے کرنا ہے، اور کوئی موقع اس نے جانے بھی نہیں دیا۔ کہتا ہے کہ واپس جائیں گے تو ہم، یعنی اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا تھا، اور وہ جو مہاجرین جو کٹے پٹے آئے تھے، جو فقراء تھے، ان سے مساکین تھے، کچے اپنے گھر میں مکہ میں مالدار تھے اور ان کے اپنے گھر تھے، بیوی بچے تھے، یا جو ویسے بھی جو وہاں پر غلام تھے آزاد کر دیے گئے اب آ چکے تھے، تو بظاہر ان کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں تھا، تو اب یہ ان سب کو ذلیل کر کہہ رہا تھا، ازل خاکم بدہن،
ایسا ذلیل آدمی تھا جو عزت دار لوگوں کو، جو اللہ کے خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو شخص ظاہر ہے کہ ذلیل کہہ رہا ہے، اس سے بڑا ذلیل تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ کہنے لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اپنے آپ کو عزت دار کہا، اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو اس نے ذلیل کہا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہے، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اس طرح سے دفاع کیا، صرف ایک جگہ نہیں، شروع سے شروع کیجئے سورۃ البقرہ سے منافقین اور کفار کو ذلیل کیا گیا، اللہ رب العزت نے وہاں پر اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کی، فرمایا کہ یہ بے وقوف ہے جو میرے نبی کے صحابہ کی توہین کر، الا انہم هم الصفا۔ وہاں سے چلیے یہاں آیت نمبر سورۃ المنافقون پر نمبر 28 تک پہنچیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، فرمایا کہ عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور انہی کے وساطت سے مؤمنین کی ہے، لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے اصل عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب اس آیا پہ واپس آیا، آیا نمبر 139 جو کہ آج کے درس میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت کو تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزتیں تو ساری ہی اللہ کی ہیں، عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ جو مومن ہے، مومن کی حقیقت میں کوئی بےزتی ہوتی نہیں ہے۔ جس شخص کی روزانہ بےزتی ہو رہی ہو نا، تو سمجھو کہ اس شخص کو عزت بےزتی کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ایمان میں کمزوری ہے، کوئی بےزتی نہیں ہے۔ بےزتی کہتے کس کو ہے؟ جس انسان کے اندر ایگو ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میری بےزتی، میرے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، میرے لیے فلانا پروٹوکول نہیں تھا، اور میرے سے انہوں نے پہلے سلام نہیں کیا، اس لیے میری بےزتی ہو گئی ہے۔ نہیں بھائی، تیرے اندر ایمان کی کمی ہے، کوئی بےزتی، عزت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور یہ لوگ کفار کے پاس جاتے ہیں، کفار سے عزت کو تلاش کرنے کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ کفار کے پاس ان پرسن چلے جانا، ان کو اپنا ٹرسٹی اور فرینڈ بنا لینا، ان سے کوئی مال و دولت کی توقع رکھنا، ان سے کسی بھی اعتبار سے کوئی فائنینشلی یا کوئی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، صرف یہی کفار کے پاس جانا نہیں ہے۔ کفار کے پاس جانے کا یا ان سے عزت طلب کرنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان کے کلچر کو اپنانا، ان کے طرز لائف سے متاثر ہونا، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے متاثر ہونا۔ جو لوگ ان جیسا حلیہ اپناتے ہیں، جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا کہ یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اپ ٹو ڈیٹڈ لوگ ہیں، یہ ماڈرن لوگ ہیں جناب، یہ ہمارا حکمران طبقہ ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے جملے بولنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دماغ کے اندر بھی وہ سور پھنسا ہوا ہے، وہ خنزیر پھنسا ہوا ہے تمہارے دماغ میں بھی، کہ تجھے ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے، مادر پدر آزاد ان کی سوسائٹی ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ دین اسلام کی روشنی کیا ہے، ان کو نہیں پتہ۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر بھی ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو چیز ہے تو نے اس کو غیر اہم سمجھا ہے، یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے، یہ بھی ایک درجہ کی منافقت ہے کہ تو ان سے متاثر ہو گئے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور مومنوں، کفار کا ملکوں کے اندر غرانا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی بود و باش، ان کی طرز و معیشت، ان کے یہ ساری چیزیں تجھے دھوکے میں نہ ڈال دیں، متاع قلیل، یہ تو کچھ دن کا ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے۔ تو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی مومن ہو، تو تم اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہو۔ فرمایا کہ ان کے پاس تم جاتے ہو عزتیں تلاش کرنے کے لیے، ایبتغون عندهم العزہ۔ جامع عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر شام تھے، گورنر تھے شام کے، حضرت نے ان کو خط لکھا، حضرت نے ان کو نصیحت فرمائی، کنتم اقل الناس، دیکھو تم لوگوں میں تعداد میں کم تھے، اذل الناس، لوگوں میں کمزور تھے تم، اعزکم اللہ فاعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں عزت دی ہے۔ اور اب یاد رکھنا، مہما تطلب عزت من غیری، جب جب تم اللہ کے غیر سے عزت کو تلاش کرو گے، یذلکم اللہ، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ لوگ ان کے پاس، کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن
یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی